نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 342 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ ہماری نظر سے ایک روایت گزری ہے کہ ان من اشراط الساعۃ ان یتدافع اہل المسجد لا یجدون اماما یصلی بہم۔ اس حدیث کا کیا مطلب ہے اور یہ حالات کب پیش آئیں گے؟ جواباً عرض ہے کہ یہ روایت ابو داؤد شریف اور ابن ماجہ شریف میں موجود ہے اور معتبر ہے، اور اس کی تشریح و تفسیر میں دو قول ذکر کیے گئے ہیں۔ علامہ مناوی رحمۃ اللہ علیہ جو صاحب فیض القدیر حدیث کے بڑے شارح ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ امامت کرنے سے گریز کریں گے اور یہ چاہیں گے کہ میرے علاوہ دوسرا شخص ہی امام بن جائے۔ کسی جماعت میں کئی لوگ ہوں گے تو ہر ایک دوسرے پر ٹالے گا، اور یہ بات پیش آئے گی اس لیے کہ لوگ دینی تعلیم سے دور ہوں گے اور مسائل سے ناواقف ہوں گے، تو قلت علم کی وجہ سے یہ صورتحال پیش آئے گی کہ بڑی جماعت ہوگی لیکن کوئی آگے بڑھ کر نماز پڑھانے کا اپنے کو اہل نہ سمجھے گا۔ دوسرا مطلب ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا، وہ یہ ہے کہ لوگ امامت پر جھگڑا کریں گے کہ میں امام بنوں، وہ کہے گا میں امام بنوں، اور صورتحال یہ ہوگی کہ اس جھگڑے کی وجہ سے مسجدیں بے امام کیوں رہ جائیں گی۔ یہ دونوں باتیں قیامت کی علامات متوسطہ میں بیان ہوئی ہیں، یعنی درمیانی زمانے کی علامتیں، اور ایسا آج کل بھی نظر آنے لگا ہے بہت سی جگہوں پر کہ لوگ دین سے دور ہو رہے ہیں، دینی علم سے دور ہو رہے ہیں اور نماز پڑھانے کی ہمت نہیں کر پاتے ہیں، اور حلیہ بھی اسلامی اختیار نہیں کرتے ہیں، اور کہیں کہیں لڑائی جھگڑا بھی ہوتا ہے امامت کی بنیاد پر، یہ بھی مخفی نہیں ہے۔ تو گویا کہ یہ علامت ہمارے دور میں بھی پائی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ سوال کرتے ہیں کہ نظر بد سے محفوظ رہنے کی کیا دعا ہے، اور اگر کوئی نظر بد سے دوچار ہو جائے تو اس سے کیسے نجات پائے، اور نظر بد لگنے کی کیا کیا علامتیں ہیں؟ جواباً عرض ہے کہ حدیث میں دعائیں وارد ہیں، پیغمبر علیہ السلام نے نظر بد سے پناہ چاہیے، ان کا ورد رکھا جائے، اور علاج کے طور پر بھی بعض روایتوں میں یہ ہے کہ اذا استغسلتم فاغسلوا، یعنی جس کو نظر بد لگی ہے اگر اس کو یہ گمان ہو کہ فلاں کی نظر مجھے لگ گئی ہے، تو یہ دیکھنے والا وضو کرے اور وضو کا پانی ایک برتن میں جمع کیا جائے، اور پھر اس پانی کو جس کے اوپر نظر لگی ہے اس پر چھڑکا جائے، اور اگر وہ چاہے کہ اس طریقے پر پانی جمع ہو تو آدمی انکار نہ کرے، تو یہ ایک تدبیر ہے نظر کو ہٹانے کی۔
اس کے علاوہ بعض اکابر سے منقول ہے کہ 11 مرچیں لال مرچیں لے کر سورہ فاتحہ ہر ایک پر پڑھ کر اسے جھاڑا جاتا ہے، پھر اسے جلا دیا جاتا ہے۔ یہ بھی تجربے سے مفید ثابت ہوئی۔ اسی طرح بعض لوگ کپڑے پر کچھ پڑھ کر کے اور اسے اتارتے ہیں، اور بعض حضرات نے لکھا ہے کہ سورہ نون والقلم کی آخری آیات پڑھ کر دم کی جائیں تو نظر بد سے حفاظت رہتی ہے۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ، یہ آیت پڑھ کر دم کی جائے۔ اور نظر بد کا اثر یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے اندر بہت سستی محسوس کرتا ہے، بوجھ محسوس کرتا ہے، کسی کام میں طبیعت نہیں لگتی ہے، بوجھل محسوس کرتا ہے، تو یہ علامات ہیں اس کی۔ سوال ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کی کیا کوئی ایسی حدیث ہے کہ جس کی عمر 40 سال ہو جائے اور وہ ہاتھ میں عصا نہ پکڑے تو یہ اس کی طرف سے تکبر کی علامت ہوگی؟ کیا ایسی کوئی روایت ہے؟ جواباً عرض ہے کہ یہ روایت قطعاً بے اصل ہے۔ محدثین نے اس کو غیر معتبر قرار دیا ہے، اس لیے اس کو بیان کرنا درست نہیں ہے۔ البتہ طبرانی وغیرہ کی روایات میں یہ مضمون ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام نے ایک جملہ یہ ارشاد فرمایا کہ اگر میں عصا استعمال کرتا ہوں تو یہ میرے مورث اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اس کو اختیار فرمایا ہے۔ اسی طرح خطبے کے وقت پیغمبر علیہ السلام کا عصا لینا ثابت ہے، لیکن یہ سب سنن عادیہ میں سے ہیں، اس پر اصرار کرنا صحیح نہیں ہے، عبادت والی سنتوں میں سے نہیں ہے۔ کوئی اختیار کرے تو اچھی بات ہے، لیکن کوئی اختیار نہ کرے تو اس پر کوئی نکیر نہیں کی جائے گی اور نہ اسے برا بھلا کہا جائے گا۔ سوال کر رہے ہیں کیا تلاوت میں ایصال ثواب کے بارے میں کوئی صریح حدیث اور صحیح حدیث موجود ہے؟ اگر کوئی ہو تو نشاندہی فرمائیں۔ جواباً عرض ہے کہ اس بارے میں کوئی صحیح حدیث تو موجود نہیں ہے، البتہ ایک ضعیف روایت ہے جو فقہا نے بھی ذکر کی ہے، مگر محدثین اسے بہت ضعیف قرار دیتے ہیں۔ سیدنا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کی روایت ہے کہ جب کوئی شخص قبرستان پر سے گزرے اور 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر ان کو ایصال ثواب پہنچائے تو اس قبرستان میں جتنے بھی مردے مدفون ہیں ان کی تعداد کے بقدر اسے ثواب ملے گا۔ لیکن چونکہ یہ روایت ایسی نہیں ہے کہ جس پر اعتماد کیا جا سکے، اس لیے اصل میں جواز کی جو دلیل ہے وہ صدقے پر قیاس ہے کہ جس طرح صدقہ کرنا دوسرے کی طرف سے درست ہے، اسی طرح عمرہ کرنا درست ہے، قربانی کرنا درست ہے اور حج کرنا درست ہے، تو ایسے ہی قرآن پاک کی تلاوت یا دیگر عبادات بھی درست ہونی چاہیے۔ یہ اصل میں دلیل ہے جس کے اوپر مدار ہے۔ سوال ہے کہ ایک صاحب نے حدیث بیان کی اور بڑی حیرت بھی ہوئی کہ عورتوں سے مشورہ تو کرنا چاہیے لیکن ان کی بات ماننی نہیں چاہیے، بلکہ ان کے خلاف رائے دینی چاہیے، خلاف رائے دینے میں ہی برکت ہے۔ تو کیا واقعتاً ایسی کوئی حدیث موجود ہے یا لوگوں نے ویسے ہی چلا رکھی ہے؟ جواباً عرض ہے کہ یہ روایت قطعاً موضوع اور باطل ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، اس کو نہ بیان کیا جائے نہ نقل کیا جائے۔ سوال ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ اللہم بارک لی فی الموت و فیما بعد الموت، اس دعا کو ہر نماز کے بعد پڑھنا چاہیے جس سے عذاب قبر سے حفاظت رہتی ہے۔ جواباً عرض ہے کہ ایسی کوئی روایت تو ہماری نظر سے نہیں گزری کہ ہر نماز کے بعد پڑھنی چاہیے اور اس سے قبر
کے عذاب سے حفاظت ہوگی۔ البتہ بہت ضعیف درجے کی ایک روایت ہے کہ اگر کوئی شخص 25 مرتبہ یہ دعا پڑھے پابندی کے ساتھ تو اسے شہادت کا درجہ ملے گا۔ اس لیے اگر کوئی پڑھ لے تو حرج نہیں ہے، کیونکہ معنی اس کے درست ہیں، لیکن جو فضیلت بیان کی گئی ہے اس پر یقین نہ کیا جائے۔ سوال ہے کہ اسلام میں ٹیچر ڈے، چلڈرن ڈے، مادر ڈے، فادر ڈے، برتھ ڈے بنانا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ یہ کوئی شرعی چیز نہیں ہے اور غیروں کا اصل میں طریقہ ہے۔ اس سے بہرحال اجتناب کرنا چاہیے۔ اور اگر کوئی اور منکر نہ پایا جائے، صرف کھانے پینے کی چیز ہو، تو فی نفسی ہی اس کو ناجائز تو نہیں کہا جائے گا، لیکن بہرحال مسلمانوں کی طرف سے اس کا اہتمام مناسب نہیں ہے۔ سوال ہے کہ ایک مسجد کے امام صاحب مسجد شریف کے قریب ایک کمرے میں رہتے ہیں جو ان کو انتظامیہ کمیٹی کی طرف سے دیا گیا ہے۔ اس کمرے میں بیت المال کمیٹی کی کارروائیاں بھی انجام دی جاتی ہیں، امام صاحب مطالعہ وغیرہ بھی کرتے ہیں، مسجد کی بجلی کا کنیکشن بھی اس کمرے میں ہے۔ کبھی کبھی امام صاحب اس کمرے میں اپنے دوستوں کے ساتھ کھانے کا نظم بھی کرتے ہیں اور ان کی مجلس بھی جمتی ہے، تو اس بارے میں رہنمائی کی درخواست ہے۔ جواباً عرض ہے کہ مسجد کے خارجی حصے میں جو کمرہ ہے اس میں امام صاحب کا رہنا، مطالعہ کرنا، کھانا وغیرہ کھانا سب درست ہے، اور اگر وہ کچھ مہمانوں کو بلائیں تو ان کو بھی کھلانا درست ہے، لیکن مسجد کا ادب ملحوظ رہے اور اتنا شور و شغب وغیرہ نہ ہو کہ نمازیوں کی عبادت میں خلل پڑے، اس کا بہرحال لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ سوال ہے کہ اگر امام صاحب کا دوران تشہد وضو ٹوٹنے کا غالب گمان ہو، یعنی انہیں گمان غالب ہو کہ وضو ٹوٹ گیا ہے، تو نماز کا کیا حکم ہے؟ اگر اتحیات پڑھنے کے بعد وضو ٹوٹ جائے تو کیا امام اور تمام جماعت کی نماز ہو جائے گی؟ جواباً عرض ہے کہ فی نفسی فرض تو ادا ہو جائے گا، لیکن سلام سے نماز سے باہر نکلنا یہ واجب ہے، یہ چھوٹ گیا، اس لیے دوبارہ اس نماز کو پڑھنا ضروری ہے۔ سوال ہے کہ ایک شخص کئی سالوں سے صاحب نصاب ہے، مگر اب تک وہ زکوٰۃ باقاعدہ حساب کے بغیر محض اندازے سے ادا کرتا رہا۔ اسے یہ علم نہیں ہے کہ کب صاحب نصاب ہوا، اور نہیں یہ یاد ہے کہ صاحب نصاب ہوئے کتنے سال گزر چکے۔ اب وہ چاہتا ہے کہ آئندہ باقاعدہ تاریخ مقرر کر کے صحیح طریقے سے زکوٰۃ ادا کرے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے شرعاً کیا طریقہ اختیار کرنا ہوگا؟ جواباً عرض ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ کا اندازہ لگا کر زکوٰۃ کی سابقہ سالوں کی رقم ادا کرے، ہر سال کا اندازہ لگائے اور زیادہ سے زیادہ ادا کرے، اور جو ادائیگی وہ کر چکا ہے اس میں کم سے کم جوڑے، اور پھر جو تاریخ سوچ سمجھ کر اسے یاد آئے اندازے سے کہ وہ پہلی مرتبہ کب صاحب نصاب بنا ہے، اسی تاریخ کو سال میں متعین کر لے اور آئندہ اسی تاریخ کے اعتبار سے حساب لگایا کرے۔ بہرحال سارا مدار اس کے اندازے پر ہے، ہم کوئی متعین بات ایسے نہیں بتلا سکتے۔ سوال ہے کہ تدفین کرنے کے لیے قبر کی زمین اگر بغیر قیمت نہ ملے تو خریدنا کیسا ہے؟ اور تدفین کی اجرت لینا ہر مہینے یا سالانہ کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ موقوفہ قبرستان میں قبر کی خرید و فروخت، اجارہ کچھ بھی جائز نہیں،
ہاں قبر بنانے کی اجرت لی جا سکتی ہے، لیکن یہ کہ زمین کی اجرت لی جائے اتنے مہینے میں اتنے روپے اور سال میں اتنے روپے، یہ صحیح نہیں۔ البتہ اگر کسی کی مملوکہ زمین ہے اور وہ قبر کے لیے جگہ بیچ رہا ہے تو پھر وہ جگہ خریدی جا سکتی ہے، لیکن اس میں کرایہ نہیں چلے گا، کیونکہ اس طرح کرایہ کا عرف بھی نہیں ہے اور محل بھی نہیں ہے۔ سوال ہے کہ ایک صاحب انڈیا سے عمرہ کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں اور وہ مکہ معظمہ سے طائف گئے تھے۔ ارادہ یہ تھا کہ واپسی میں ہمت ہوئی تو عمرے کا احرام باندھ لیں گے، ورنہ بغیر عمرے کے مکہ واپس آ جائیں گے اور بعد میں مسجد عائشہ سے احرام باندھ کر عمرہ کر لیں گے۔ چنانچہ انہوں نے ایسے ہی کیا، طائف سے واپسی پر احرام نہیں باندھا، مکہ معظمہ آ کر آرام کیا، پھر مسجد عائشہ سے احرام باندھ کر عمرہ کیا، تو ان پر کیا دم واجب ہوگا؟ جواباً عرض ہے کہ ان پر طائف سے واپسی میں طائف کی میقات سے احرام باندھنا لازم تھا۔ انہوں نے احرام نہیں باندھا اور مسجد عائشہ سے احرام باندھ کر عمرہ کیا، لہذا میقات کی مخالفت کی وجہ سے ان پر ایک دم جنایت لازم ہے، باقی عمرہ ادا ہو گیا۔ سوال ہے کیا غیر مسلم مسجد، عیدگاہ اور قبرستان وغیرہ میں اپنی زمین دے دے تو اس کا وقف صحیح ہوگا یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ ہاں، اس کا وقف درست ہو جائے گا جبکہ کسی فتنے کا اندیشہ نہ ہو۔ سوال ہے غیر مسلم اگر مسجد کے لیے فرش اور لوٹا اور ٹنکی اور مصلی وغیرہ دے تو اس سامان کا لینا استعمال کرنا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ یہاں بھی اگر فتنے کا اندیشہ نہ ہو تو لے سکتے ہیں، استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ سوال ہے کہ مسجد میں جو خطبے کے لیے ممبر بنا رہتا ہے اس کی دوسری اور تیسری سیڑھی پر قرآن کریم یا حدیث وغیرہ کی کتاب رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ چونکہ وہاں بیٹھا جاتا ہے اور پیر بھی رکھا جاتا ہے پہلے درجے پر، تو وہاں قرآن پاک یا دیگر دینی کتابیں رکھنا عرفاً بے ادبی سمجھا جاتا ہے، اس لیے وہاں کتابیں نہیں رکھنی چاہیے۔ سوال ہے کہ ایک آدمی باپ شریک دو بہنوں کو نکاح میں جمع کر سکتا ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اس طرح جمع کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ جیسے سگی بہنوں کو جمع کرنا حرام ہے، ایسے ہی باپ شریک کو بھی جمع کرنا حرام ہے۔ سوال ہے وقف غیر مسجل کسے کہتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اس سے مراد ایسا وقف ہے جو زبانی طور پر کیا جائے مگر سرکاری کاغذات میں رجسٹرڈ نہ ہو۔ ایسے وقف کے بارے میں امام صاحب فرماتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، کہ ابھی وقف تام نہیں ہوا، لیکن صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں، زبانی وقف بھی تام ہو جاتا ہے اور فتویٰ صاحبین کے قول پر ہے۔ سوال ہے کہ ایک شخص اپنی زندگی میں 19 لاکھ روپے اولاد کے درمیان تقسیم کرنا چاہتا ہے تو تقسیم کیسے کرے؟ کیا وہ کچھ پیسے بیٹیوں کو دے کر بقیہ سب بیٹوں کو دے سکتا ہے یا سب میں برابری کرنی چاہیے؟ اور اگر کچھ پیسے وہ اپنے پاس رکھ لے، تقسیم نہ کرے اور اسی حال میں انتقال ہو جائے تو بقیہ پیسے کس طرح تقسیم ہوں گے؟ جواباً عرض ہے کہ زندگی میں جب ہبہ کیا جائے تو بیٹے اور بیٹیوں کو برابر دینا چاہیے۔ یہ صحیح نہیں ہے کہ بیٹوں کو دے دے بیٹیوں کو نہ دے، یا بیٹیوں کو دے دے بیٹوں کو نہ دے، بلکہ برابر سب کو دے۔ اور جو رقم تقسیم سے رہ جائے گی اور پھر مالک انتقال کر جائے تو پھر حسب حصص شرعیہ سب میں تقسیم ہوگی، بیٹوں کو ڈبل اور بیٹیوں کو اکہرا حصہ ملے گا، جیسا کہ ضابطہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔